جو بھی تم میں سے مجھ سے ملحق نہیں ہوگا تو وہ قیامت تک فیض اور کامیابی اور کامرانی نہیں پا سکتا. بنی ہاشم کو امام نے خط لکھا اور اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا کہ لم اخرج بدرا ولا عشرا ولا مفسدا ولا ظلما بینما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. یہ جو خط لکھا یہ مکے سے لکھا ہے، مدینے سے نہیں لکھا. ان دو خطوط کے بعد مولا مکے سے نکلے ہیں اور تقریباً 10 منزل پر پڑاؤ ڈالا ہے جو مکے اور کربلا کے درمیان. ثعلبیہ کے جب مقام پر پہنچے ہیں تو پھر اپنے ایک اور قاصد قیس ابن مساہر کو بھیجا. یہ قیس ابن مساہر حضرت مسلم ابن عقیل نے جو خط لکھا تھا شہادت سے پہلے، جو خط لکھا تھا کہ جب کوفے والوں نے ان کی بیعت کر لی تھی، اس وقت جو حضرت مسلم نے خط لکھا تھا، یہ خط کا جواب قیس ابن مساہر کے ساتھ بھجوایا مولا. ابھی حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہیں آئی ہے، ابھی بھجوا دیا ہے ثعلبیہ کے مقام سے قیس ابن مساہر کو، قیس ابن مساہر سیدابی کو. اب حسین ابن نمیر نے اسے گرفتار کیا، قیس کو گرفتار کیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. یہ وہ مقام تھا کہ اس جگہ پر قیس نے اس خط کو لیا اور نکل گیا. تو ابن زیاد نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تو کہا میں نہیں چاہتا میرے مولا کا خط نامحرموں کے پاس چلے جائے. تو کہا تمہیں معلوم ہے اس کے بدلے تمہیں کیا کیا جائے گا؟ تو کہا مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس خط کو کسی بھی طور پر مسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتی. تو اس نے کہا اچھا اس خط کے متون مجھے بتاؤ، اس خط کی کچھ رازداری کی باتیں تھی یہ مجھے بتاؤ، کن لوگوں کے نام تھے مجھے بتاؤ. تو قیس نے کہا کسی کا نام نہیں بتا. پھر جو ظلم ہوا قیس پر آج بھی آپ دیکھتے ہیں. اب میں نہیں جاتا کہ جب کوئی پکڑتی پولیس کسی شخص کو اور کوئی بات، اہم بات، کوئی راز اگلوانا ہو تو کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں. اس انداز میں قیس کو ستم کیا گیا. آخر تک وہ شخص ڈٹا رہا کہ نہیں میں اپنے امام کی بات کسی کو نہیں بتاؤں. یہ وہ ولایت تھی جو ولایت عملی ہے. وہ نہیں تھی کہ امام کہہ رہے تھے کہ الذی یحیی و یمیت اور وہ آگے سے اضافہ کر رہا ہے و یمیت و یحیی. وہ نہیں تھی ولایت عملی. یہ قیس ابن مساہر سے سیکھا. اس کے بعد ابن زیاد نے کہا اچھا میں تمہیں ایک موقع دیتا کہ جاؤ منبر پر اور امام کے خلاف بولنا شروع کر دو. امام کے خلاف جتنا بول سکتے ہو اتنا بولو. اب یہ دیکھیں مومن کی بصیرت ہے. اس نے کہا ہاں یہ میں قبول کر لیتا ہوں. ابن زیاد خوش ہو گیا. چلے قیس کے ذریعے سے امام علی مقام کے خلاف کچھ زبان زرائی لوگوں تک پہنچ جائے گی. اب قیس کو جب بلایا گیا تو اس نے شروع کیا خاندان عصمت و اہل بیت و طہارت کے فضائل بتائے اور خاندان یزید اور ان کے آبا و اجداد پر لعنتیں کرنا شروع کی. یہ اس کا فائدہ اٹھایا قیس نے، اس موقع کا فائدہ اٹھایا. اور پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں ابن زیاد نے قیس کو بھی شہید کر دیا. جب امام آگے بڑھے ہیں تو اب اطلاع ملنا شروع ہو رہی ہے. حضرت مسلم کی اطلاع ملی، قیس ابن مساہر کی اطلاع ملی امام کو، اور وہاں سے ہر کا لشکر بھی آ چکا ہے. ہر کا لشکر کربلا پر نہیں آیا بلکہ اس سے بہت پہلے امام کا راستہ اس نے روک لیا تھا. اس جگہ جس جگہ سے راستہ روکا تھا اس جگہ سے لے کر کربلا تک ہر نے کہا کہ مجھے ابھی کوئی حکم نہیں ملا، آپ سے جنگ لڑنے کا بھی حکم نہیں ملا اور نہ یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفے نہ آنے دو، لیکن آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ملا. تو اس میں کہ ہر کے پاس کوئی نیا حکم کب آتا ہے؟ یہ راستہ طے ہو رہا ہے. کہ جب یہ راستہ طے ہو رہا تھا تو امام کی سواری ایک جگہ پر آ کر رک گئی. اور یہ وہی جگہ تھی کہ صفین کی جنگ سے جب مولا واپس ہو رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے امام علی کے، اور یہ روایت خود امام حسین سے. صفین کے جنگ سے جب واپسی پر مولا امام علی ایک جگہ بیٹھ گئے، ایک زمین پر، اور خوب گریہ کیا، بہت رونے لگے.
آپ جمع ہو گئے مولا، یہاں رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں اتنا گریہ فرما رہے؟ امام حسین بھی موجود تھے اس وقت۔ تو امام علی نے فرمایا ہا ہونا مناخ و رکابہم، یہ وہ جگہ ہے جب میرے بیٹے حسین کے خیمے لگے گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اب جب امام حسین نے دیکھا یہ راہوار رک چکا ہے اور آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو فوراً کہا عباس جاؤ اور لوگوں سے پوچھو کہ اس زمین کا کیا نام ہے۔ تو کسی نے آ کر کہا کہ مولا اس زمین کو شط الفرات کہا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور بھی نام ہے اس کا؟ کہا قاذریہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور بھی نام ہے اس کا؟ کہا نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور بھی نام ہے اس زمین کا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک ضعیف شخص کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں فرزند رسول اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے، اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلائن۔ امام حسین نے کہا عباس اتر جاؤ، ہا ہونا مناخ و رکابنا، وہ جملے جو 20 سال پہلے امام علی نے صفین کی جنگ سے واپسی پر کہے تھے، اب دوبارہ 20 سال بعد امام مظلوم اسی جملات کو ادا کر رہے ہیں، اسی جملات کو ادا کر رہے ہیں کہ ہاں ہونا مناخ و رکابنا، کہ عباس اسی زمین پر ہمارے خیمے لگیں گے، وہاں ہونا مہد و رحالنا، عباس اسی زمین پر ہمارے جانور باندھے جائیں گے، ہمارے خیمے لگیں گے، وہاں ہونا مقتل رجالنا، اسی زمین پر ہمارے جوان قتل کیے جائیں گے، وہاں ہونا یذبح اطفالنا، اور اسی جگہ پر علی اصغر کو قتل کیا جائے، اسی جگہ پر میرے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ عباس یہیں رک جاؤ۔ ابھی بھی زینب نے دیکھا سب سے پہلے ہماری سے جو تشریف فرما ہوئی وہ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم ہوئی۔ بی بی زینب جیسے ہی خیموں میں گئی، خیموں کی مٹی دیکھی، کہا بھیا یہاں سے نکل جائیے، یہ وہ مٹی ہے جو نانا نے نانی ام سلمہ کو دی تھی اور کہا تھا اے ام سلمہ اس خاک کو اپنے پاس رکھو، لیکن خبردار وہ وقت نہ آئے جب تم دیکھو یہ خاک خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرے حسین کو کربلا میں بھوک و پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ بی بی زینب یہ جملات ادا کر رہی تھی، مولا نے فرمایا بی بی یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی خاک ہے، یہ وہی جگہ ہے، اب ہمیں قیامت تک یہاں رہنا ہے، اب ہمیں قیامت تک یہاں رہنا ہے۔ اس کے بعد کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کلمہ سنا بی بی زینب کو غش آ گیا، اب اپنے آپ کو لے چلیے مدینے میں۔ مدینے میں روز ام سلمہ اس شیشی کو ملاحظہ فرماتی تھی جس کے اندر وہ خاک کربلا تھی، اور روز خدا سے دعا کرتی تھی خدایا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، خدایا وہ دن نہ آئے، خدایا وہ دن نہ آئے کہ جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے، خدایا وہ دن نہ آئے جس دن میرا حسین شہید کر دیا جائے۔ ایک روز خواب میں دیکھا، خواب میں پیغمبر آئے ہیں، اس حالت میں آئے ہیں کہ امامہ سر پر نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں پر خاک ہے، لباس اور کفن خاک آلودہ ہے۔ میں سلمہ طرف گئی، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت، کہا میں سلمہ تم سوئی ہو، میرا حسین کربلا میں ندا آ رہی ہے، الا لقد قتل الحسین من کربلا، ماتم حسین۔